خوبصورت انداز میں اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے۔ الحمدللہ خوبصورت انداز میں پھر اللہ کا کلام دلوں کو بدل دینے والا کلام ہے۔ اللہ کا کلام اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، رب کے کلام کا ذریعہ ہے، رب کی گفتگو کا ذریعہ ہے۔ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت ہے، قرآن عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ اب سرزمین کراچی سے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگری اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگری سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان ثناخان مصطفیٰ، پاکستان کے مشہور ثناخان مصطفیٰ محمد یوسف میمن رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے لخت جگر محمد حسین یوسف میمن صاحب جو تشریف لا چکے ہیں، اسٹیج پہ آپ ان کی زیارت فرما رہے ہیں۔ تو اب بلا تخیر وقت کی قلت ہے تو اس لیے میں صدا کر رہا ہوں محترم محمد حسین یوسف میمن صاحب سے، وہ اپنے منفرد انداز میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں منفرد انداز میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حضرات گرامی، پہلی مرتبہ جامعہ سعیدیہ قادریہ سیف القرآن بستی شورکوٹ ملتان شریف میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں اپنی جانب سے انجمن خاک در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ تشریف رکھیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے نامزد امیدوار ایم این اے کے امیدوار NA 150 محترم محمد حسین بابر صاحب اسٹیج کی زینت بنے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔ حمد باری تعالی شاعر کہتا ہے کہ اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، قلم کو جلال دے، تحریر کو حسین بنا، خد و خال دے، لفظوں کو حسن اور کشش کو کمال دے، ایک ایک لفظ نور کے سانچے میں ڈھال دے، ایک ایک لفظ نور کے سانچے میں ڈھال دے۔ میرے مولا میرے مولا، تو بے نیاز ہے، تو مجھے بے سوال دے، آئینہ خیال کو حسن و جمال دے، آئینہ خیال کو حسن و جمال دے، یا رب یا
کو فکر و خیال دے، وہ عشق دے کے جس کی زمانہ مثال دے، وہ عشق دے کے جس کی زمانہ مثال دے۔ کلمہ پاک کے چند اشعار کا حکم دیا گیا ہے، لیکن آغاز جس طرح والد صاحب فرمایا کرتے تھے مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ بلبل بلبل طوطی پروانہ، ہر ایک اس کا دیوانہ، دیوانہ بلبل بلبل طوطی پروانہ، ہر ایک اس کا دیوانہ، مور چکور کا جانا، نہ پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ۔ جو جان نکلے تو یا رب کرم یہ فرمانا، زبان سے ہو یہ ادا لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ ایک شعر اردو میں علماء کرام کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ پڑھو لا الہ لا الہ الا اللہ، جہاں پہ آدمی خود کو خدا سمجھ بیٹھے، جہاں پہ آدمی خود کو خدا سمجھ بیٹھے، وہیں پہ پڑھ کے سنا لا الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ جس پڑھیا جس پڑھیا اتر جاوے گائے، مرن ویلے کم آوے گائے، مرن ویلے جس پڑھیا اتر جاوے گا، اے مرن ویلے کم آوے گا، قبر تیری چمکاوے گا، پڑھ لا الہ الا اللہ۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह फरमाइशें की गई हैं, मैं बड़ी तेज़ी से अब उर्दू की, पंजाबी की जिस तरह है, माशाल्लाह आप जो है वो बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं और उम्मीद है समझ भी रहे होंगे, और अगर समझ नहीं आ रही तो समझने की कोशिश कर रहे होंगे। शायर छोटी बेर में वालिद साहब का पढ़ा हुआ मारूफ कलाम, और इसकी भी फरमाइश है। 5 अशार समात कर लें। शायर उस्ताद खालिद महमूद खालिद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अपना हस्ती पर इजारा कुछ नहीं, अपना हस्ती पर इजारा कुछ नहीं, अपना हस्ती पर इजारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का कुछ नहीं, सब उन्हीं का कुछ नहीं। आपका और मेरा हवाला शायर, दूसरा शेर कि उनकी निस्बत से नहीं मिलते अगर, उनकी निस्बत से नहीं मिलते अगर, रिश्ता आपस में हमारा नहीं, रिश्ता आपस में हमारा। तीसरा शेर पैगाम। इमरान भाई ने एहतमाम किया इतनी बड़ी महफिल का, हमें क्या पैगाम लेके जाना है यहाँ से। पैगाम शायद तीसरे शेर में इमरान भाई कहता है कि बेच दे खुद को नबी के नाम पर, बेच दे खुद को नबी के नाम पर, ऐसे सौदे में खसारा कुछ नहीं, ऐसे सौदे के बेच दे खुद को नबी के नाम पर, ऐसे सौदे में खसारा नहीं। छोटा शेर मदीने पाक की बात के ढूंढ हाथों में मदीने की लकीर, मदीने किस्मत का सितारा कुछ नहीं, वरना किस्मत का सितारा। और कारी साहब 5वां शेर पहुंच गया मैं 5वें शेर तक, और जिनको नहीं पता कि 5वां शेर क्या है। 5वें शेर की खास बात यह है कि खुशकिस्मत शोरा। 5वां शेर किसी न किसी हवाले से सरकार के घर घराने की बात करते हैं। यहाँ पर 5वां शेर शायर ने इस तरह कहा
کہ جو ہے منگتا، جو ہے منگتا مصطفیٰ کی آل کا، جو ہے منگتا مصطفیٰ کی آل کا، جیت اسی کی ہے وہ ہارا کچھ نہیں، جیت اسی کی ہے وہ ہارا، کہ جو ہے منگتا مصطفیٰ کی آل کا، جو ہے منگتا مصطفیٰ کی آل کا، جیت اسی کی ہے وہ ہارا نہیں، سب انہی کا کچھ نہیں۔ عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت کے کلام کا حکم دیا گیا ہے، اور میں بطور گرا بہت تیزی سے پیش کرتا ہوں۔ شاید سرکار کے میلاد کا سہارا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ صدقہ لینے نور کا ان کے گھر سحر گئی، کہ صدقہ لینے نور کا ان کے گھر سحر گئی، بی بی آمنہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی، بی بی آمنہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی۔ آپ مسکرا دیے، آپ مسکرا دیے کہکشاں بکھر گئی، جس پہ پڑ گئی نظر، جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی، جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی، جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی، اس کی جھولی بھر گئی۔ جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی، اس کی جھولی بھر گئی، اس کی جھولی بھر گئی۔ جس نے گداگروں کو تونگر بنا دیا، جس نے گداگروں کو تونگر بنا دیا، بے زر کو چھو لیا تو ابو ذر بنا دیا، دیکھو میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، تو جہاں کے داتا ہے محمد، دو جہاں کے داتا ہیں، ذات بے مثالی ہے، میرے کملی والے شان ہی نرالی ہے۔ ایسی شان نرالی ہے کہ عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ کے کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ کے کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس
پہ کر دیا کہ سب سے اولا سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا والا بھی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا بھی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے دیکھو میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے میرے کملی والے نرالی ہے انشاءاللہ اس محفل کی وسادت سے سرکار دو عالم کرم فرمائیں گے اور ہم جائیں گے مدینہ پاک جائیں گے مدینہ پاک کا ذکر ہوا نہ پنجابی شاعر طرف اٹھا کہنے لگا کہ بیڑا محمد والا بیڑا محمد والا لیندہ پہ اتاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا کر لو جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے زر نہیں میرے پلے میرا کوئی بس نہ چلے زر نہیں میرے پلے میرا کوئی بس نہ چلے سونے گل نل لال میں اوگن ہاریاں سونے گل نل لال میں اوگن ہاریاں جس نے جانا کر لو تیاریاں تیسرے اور چھوٹے شعر کی معذرت چاہتے ہوئے پانچواں اور آخری شعر کہ اب زمزم میں پیواں او تھے میں مرات جیواں آب زمزم میں پیواں آب زمزم میں پیواں او تھے میں مرات جیواں صدقہ نواز آندہ
زاریاں صدقہ نواسیاں دا سن میریاں زاریاں جس نے مدینے جانا کر لو سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد ہے مدینہ یاد آتا ہے خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں مجھے رہ کے وہ منظر سہانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ آتا ہے جب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کہ ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے کہ مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مزار فاطمہ پر پانچواں اور آخری شعر کہ مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی کربلا والوں کی یاد آئی مدینے والے آقا کا ترانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے اور اب آخر میں ماں کی شان کے دو اشعار پیش کر کے میں مائکروفون سے جدا ہو رہا ہوں. شاید ماں کی شان کیا بیان کرتا ہے بلکہ یہ مشاہداتی اشعار ہے. ماں کی شان کہتا ہے کہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں موت کی آغوش میں
جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں کوئی ان بچوں سے پوچھے جاتی ہے ماں کافی اشعار ہے میں نے آپ سے 2 سے 3 اشعار کا کہا تھا 2 شعر میں نے آپ کو پیش کر دیے تیسرا شعر آپ سنیں کہ مانگتی ہی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے مانگتی ہی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں ایک ہی شعر ہے اسی پہ منقبت اور یہ منقبت کا شعر ہے 5واں شعر ہے ماں کی شان کا قاری صاحب کہ ایک ہی گھر ہے جہاں خدمت کا یہ بدلہ ملا ایک ہی گھر ہے جہاں خدمت کا یہ بدلہ ملا خادمہ ہوتے ہوئے بھی فضا کہلاتی ہے ماں خادمہ ہوتے ہوئے بھی فضا کہلاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں محترم محمد حسین یوسف میمن صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے اس محفل کے آخری خطیب ضلع چنوٹ سے تشریف لائے ہوئے مہمان خطیب علامہ محمد بہرام حسین صاحب سعیدی